ارجنٹائن کی اچھائیاں بائی جاوید چودھری۔ اور ایک قبر پر روزانہ پادری اپنے عملے کے ساتھ آتا ہے، قبر پر ہولی واٹر کا چھڑکاؤ کرتا ہے اور پھر تابوت کے کنارے کھڑے ہو کر دیر تک بائبل کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ رسم بھی 70 سال سے جاری ہے۔ پتہ چلا بابا جی نے انتقال سے قبل چرچ بنوایا تھا اور یہ شرط رکھی تھی چرچ کا پادری تمام مونکس کے ساتھ روزانہ قبر پر حاضری دے گا اور تلاوت کرے گا، اور اگر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو بابا جی کی جائیداد ویلفیئر ٹرسٹ میں چلی جائے گی اور چرچ کی امداد بند ہو جائے گی۔ چنانچہ پادری اپنی اور اپنے حواریوں کی مراعات کے لیے روزانہ قبر پر حاضری دیتا ہے۔ آپ اب صورتحال ملاحظہ کیجئے، پادری عام آدمی کو صرف اتوار کے دن عبادت کراتا ہے، جبکہ بابا جی کی قبر پر گرمی ہو یا سردی روزانہ حاضر ہوتا ہے اور پورے طائفے کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں نے سستی کر دی تو میں بے روزگار ہو جاؤں گا۔ بیونس آئرس کا مرکز بھی دیکھنے لائق ہے۔ چوک کے درمیان میں صدارتی دفتر ہے۔ یہ سرخ اینٹوں کی وسیع عمارت ہے۔ صدر کا ہیلی پیڈ گرین ایریا کے درمیان ہے اور اس کے 3 اطراف سڑکیں ہیں۔ صدر روزانہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دفتر آتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر عوام کے سامنے اترتا اور اڑتا ہے اور عوام یہ نظارہ براہ راست دیکھتے ہیں، اور اس دوران وہاں پولیس ہوتی ہے اور نہ ہی فوج۔ صدر عوام کی طرف دیکھ کر ہاتھ بھی ہلاتا ہے اور لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر جواباً ہاتھ ہلاتے ہیں۔ صدارتی آفس کے سامنے پارک ہے اور پارک کی دوسری سمت بیونس آئرس کی پہلی سرکاری عمارت۔ یہ سفید رنگ کی کلونیل اسٹائل کی عمارت ہے اور یہ اب میوزیم بن چکی ہے۔ ارجنٹائن میں مارچ 1976 میں مارشل لا لگا تھا۔ جنرل جارج رافیل حکومت پر قابض ہو گیا تھا۔ عوام نے احتجاج کیا تو جنرل رافیل نے 30,000 لوگ گھروں سے اٹھا لیے۔ مسنگ پرسنز کی مائیں اپنے بیٹوں کی رہائی کے لیے ہر جمعرات کے دن صدارتی محل کے سامنے مظاہرہ کیا کرتی تھیں۔ شہر کی دوسری مائیں بھی ان کی سپورٹ میں وہاں جمع ہو جاتی تھی۔ یہ روایت آج 47 سال کے بعد بھی جاری ہے۔ آج بھی مائیں آتی ہیں اور صدارتی محل کے سامنے احتجاج کرتی ہیں۔ ہم نے بھی ایک ایسے مظاہرے میں شرکت کی۔ پارک میں سینکڑوں مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ ان کی قیادت پادری کر رہا تھا۔ پادری نے حضرت مریم کا مجسمہ اٹھا رکھا تھا۔ شرکا نے سب سے پہلے پارک میں عبادت کی اور پھر تعزیے کی طرح حضرت مریم کا مجسمہ اٹھا کر مارچ کرتے ہوئے صدارتی محل کے دروازے تک گئے اور پھر منتشر ہو گئے۔ مجھے وہاں کسی قسم کی پولیس فورس یا فوج دکھائی نہیں دی۔ صرف زنانہ پولیس کی 3 اہلکار تھیں اور بس۔ تاہم ذرا سے فاصلے پر ایمبولینس اور طبی عملہ کھڑا تھا۔ بیونس آئرس کا قدیم چرچ صدارتی محل کی دائیں جانب برآمدوں میں واقع ہے۔ یہ باہر سے پلازا محسوس ہوتا ہے لیکن اندر انتہائی خوبصورت اور وسیع عمارت ہے، اور یہ چھوٹا سا ویٹیکن سٹی محسوس ہوتا ہے۔ صدارتی محل کے ساتھ ہی ڈیفنس اسٹریٹ ہے۔ یہ بیونس آئرس کی قدیم دفاعی اور تجارتی گلی ہے۔ برطانیہ نے جب ارجنٹائن پر حملہ کیا تو اس گلی کے مکینوں نے اپنی چھتوں سے گرم تیل اور پتھروں کے ذریعے ٹھیک ٹھاک مزاحمت کی تھی۔ اس مزاحمت کی یاد میں گلی کا نام ڈیفنس رکھ دیا گیا۔ یہ گلی بھی بیونس آئرس میں مسٹ وزٹ ہے۔ اس کی دونوں سائڈز پر پرانی عمارتیں، کافی شاپس اور سوینئر شاپس ہیں۔ یہ گلی آخر میں ایک ایسے چوک میں ختم ہوتی ہے جسے آرٹسٹوں کا اسکوائر کہا جاتا ہے۔ وہاں مصور کھڑے ہو کر سیاحوں کی پینٹنگز بناتے ہیں۔ وہ بھی ایک بارونق جگہ تھی۔ ارجنٹائن ایک دلچسپ ملک ہے۔ لوگ بہت مہذب اور خوبصورت ہیں۔ خواتین میک اپ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ارجنٹائن میں یورپ کی مختلف نسلوں کے اتصال سے ایک ایسی خوبصورت نسل پیدا ہوئی جو میک اپ کی ضرورت سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ خواتین کو لپسٹکس تک نہیں لگانی پڑتی۔ عورتیں سونے کے زیورات بھی نہیں پہنتی، لہذا ارجنٹائن میں زیورات کی دکانیں نہیں ہیں۔ تاہم چاندی کے ہلکے زیورات کا رجحان ہے اور یہ صنعت بھارتی اور پاکستانیوں کے کنٹرول میں ہے۔ تعلیم یونیورسٹی تک فری ہے اور انتہائی خوفناک انفلیشن کے باوجود آج تک فری ہے۔ اس کا معیار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ یہ لوگ میڈیکل سائنس میں بہت آگے ہیں۔ دنیا کے بے شمار امراض کے علاج ارجنٹائن میں ایجاد ہوئے۔ یہ لوگ 15 سال کی بچی کو دلہن بناتے ہیں، اس کے اعزاز میں فنکشن کرتے ہیں اور آخر میں اس بچی کو پورے شہر کا وزٹ کراتے ہیں۔ اس تقریب کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ بچی اب آزاد ہو چکی ہے اور یہ اب اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اور 99% لڑکیاں 15 سال کے بعد اپنے فیصلے خود شروع کر دیتی ہیں۔ انفلیشن کی وجہ سے ارجنٹائن میں نشیوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ نشئی سڑکوں، چوکوں اور برآمدوں میں پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سرے عام بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا ملک کے وسط میں روزاریو نام کا ایک شہر ہے جس میں منشیات عام ملتی ہے اور اس کاروبار کو وہاں باقاعدہ سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ ارجنٹائن کے نشیوں نے ایک انوکھا نشہ بھی ایجاد کر لیا ہے۔ یہ تمام نشوں کو ملا کر نشہ بناتے ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے اور بے شمار نوجوان اس کی وجہ سے روزانہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ارجنٹائن میں نشیوں کی تعداد میں اس لیے بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ جب تک نشئی خود نہ چاہے اس وقت تک فیملی کونسل یا حکومت اس کا علاج نہیں کرا سکتی۔ اس نوعیت کا قانون دنیا کے کسی دوسرے ملک میں موجود نہیں۔
میں روزانہ ہوٹل کی کھڑکی سے نشیوں کو لاشوں کی طرح برآمدوں میں پڑا دیکھتا تھا۔ صبح ان کی فیملیز آتی تھیں اور مائیں ان کے سر گود میں رکھ کر دیر تک روتی رہتی تھیں۔ یہ مناظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگ جاتی تھیں۔ یہ ارجنٹائن کی تاریک سائٹ تھی، جبکہ دوسری طرف میں نے بیونس آئرس کی 98% آبادی کو ورزش کرتے اور پارکس میں ہنستے کھیلتے دیکھا۔ یہ لوگ پارکس کے دیوانے ہیں۔ پورے شہر میں درجنوں پارکس اور گرین ایریاز ہیں، اور شام کے وقت تمام آبادی گھروں اور دفتروں سے نکل کر ان میں بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ سائیکل بھی چلاتے ہیں، دوڑ بھی لگاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ رات کا کھانا باہر کھانے کا رجحان بھی عام ہے، شاید اسی لیے ہزاروں کی تعداد میں ریستوران ہیں اور یہ دروازے تک بھرے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں پر توجہ نہیں دیتے، کسی دوسرے کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے، صرف اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ لباس بہت صاف ستھرا اور قیمتی پہنتے ہیں، کھانے پینے پر بہت رقم خرچ کرتے ہیں، چھوٹے گھروں اور کمروں میں رہتے ہیں، مہمانوں کو صرف کافی شاپس اور ریستوران میں ملتے ہیں۔ شراب بہت پیتے ہیں، شام کے وقت آپ کو ہر شخص کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے۔ چھٹیوں کے دنوں میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ ارجنٹائن کی وائن اور بیئر پوری دنیا میں مشہور ہے، اور آدھی سے زیادہ یہ لوگ خود پی جاتے ہیں۔ ان کا گوشت اور ڈیری مصنوعات بھی مشہور ہیں۔ آپ اگر شہر سے باہر نکل جائیں تو آپ کو ہزاروں کلومیٹر تک چراگاہیں اور ان میں صحت مند گائیں چرتی ہوئی ملتی ہیں۔ ارجنٹائنی اسٹیکس بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ مجھے ایک لبنانی ریستوران پر حلال اسٹیک مل گیا۔ میں اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ دوسرے دن دوبارہ وہاں پہنچ گیا، مگر اس دن اس کے پاس حلال گوشت نہیں تھا، اور یوں میں اسٹیک سے محروم رہ گیا، اور مجھے آج تک اس کا افسوس ہے۔ یہ لوگ گائے کے گوشت کو باربیکیو بھی کرتے ہیں، اسے یہ لوکل زبان میں اسادو کہتے ہیں، اور یہ انتہائی مزیدار ہوتا ہے۔ یہ ماتے نام کا ایک مشروب بھی پیتے ہیں۔ ماتے پورے ملک میں پیا جاتا ہے اور ہر عمر کے مرد اور عورتیں اسے انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے کپ اور اسٹرا پورے ملک میں ملتے ہیں۔ ماتے جڑی بوٹیوں کا ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں گرم پانی ڈال کر اسٹرا کے ساتھ پیا جاتا ہے۔ یہ نشہ آور بھی ہوتا ہے۔ آپ ملک میں کہیں چلے جائیں، آپ کو لوگ وہاں ماتے پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ ٹیکسی ڈرائیور اور بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO بھی ہاتھ میں ماتے کا کپ اور کندھے پر گرم پانی کا تھرماس لٹکائے نظر آئیں گے۔ بیونس آئرس کے مرکز میں کچی آبادی بھی ہے۔ اس میں 7 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور ان کی حالت بہت پتلی ہے۔ زیادہ تر لوگ بولیویا، پیرو، وینزویلا اور پیراگوئے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ پس سطح کی نوکریاں کرتے ہیں۔ سوسائٹی فری سیکس ہے، لیونگ ریلیشن شپ عام ہے، شادیوں کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ لوگ ویکینڈ پر 2 دن کے لیے بھی جوڑا بن جاتے ہیں۔ خواتین کافی شاپس اور ریستورانوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور پوچھنے پر ہرگز برا نہیں مناتی، لیکن پوچھنے والے کی جیب بھاری ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کعبہ گری پر بھی پابندی ہے۔ یہ لوگ مذہب بیدار بھی ہیں۔ ایک طرف پوپ فرانسس کا تعلق ارجنٹائن سے ہے اور دوسری طرف آدھی سے زیادہ آبادی لا دین ہے، اور یہ ایک دلچسپ اور ناقابل فہم بات ہے۔